قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم مسیحی دینی رہنما کے چال چلن کی بابت سیکھیں گے، The conduct of a Christian religious leader۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کون دینی رہنما ہیں کلیسیا میں۔ In a church who are the religious leaders؟ کلیسیا میں رسول، نبی، نگہبان، جنہیں اسقف یا بشپ بھی کہا جاتا ہے۔ بائبل اردو ترجمے میں نگہبان جو لفظ استعمال ہوا ہے، انگریزی میں اوورسیئر ہے یا بشپ ہے، ایپسکوپوس۔ اسقف یا بشپ، پھر کاہن، پاسبان، چرواہے اور استاد، ایک ہی کیٹیگری ہے یہ۔ یعنی کلیسیاؤں میں جو پاسبان ہیں، ٹائٹل نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ فادر جی کہتے ہیں، کچھ پاسٹر صاحب کہتے ہیں، کوئی ریورنڈ کہتے ہیں، کوئی پادری صاحب کہتے ہیں، کوئی بھائی کہتے ہیں، کوئی بردر کہتے ہیں، کوئی پریسٹ کہتے ہیں، کوئی پریسبٹر کہتے ہیں۔ ٹائٹل نام مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کام کیا ہے؟ ہم انہیں خدا کے کاہن سمجھتے ہیں، پاسبان ہیں، وہ چرواہے ہیں کلیسیا کے، اور استاد ہیں، اور پھر مبشر ہیں، ایوانجلسٹ، جو مسیح کی خوشخبری غیر قوموں میں پھیلاتے ہیں، اور بزرگ یا ایلڈر، پھر ڈیکنز ہیں جنہیں خادم بائبل میں ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں، خدمت گزار، انتظام کرنے والے، جنہیں کلیسیا میں مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ انتظامی طور پر سارے معاملات سنبھالیں اور کلیسیا کے لیے خدمت کا کام انجام دیں۔ یہ سب دینی رہنما ہیں۔ These are the religious leaders۔ ہر ایک کی خدمت الگ الگ ہے، ہر ایک کا توڑا، اس کے ٹیلنٹس، اس کی نعمتیں، اس کے اختیارات، اس کے حقوق اور فرائض مختلف ہیں، لیکن چونکہ یہ سب کلیسیا میں خدمت کرتے ہیں، کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ سب دینی رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ مسیحی دینی رہنما کا چال چلن پھر کیسا ہونا چاہیے؟ بائبل کہتی ہے کہ بے الزام ہونا چاہیے، کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ اس طرح کا گناہ اس میں موجود ہے، یہ حرام کار ہے، یہ نشے باز ہے، یہ پیسے کھانے والا ہے، یہ لوٹ کے کھا گیا ہے، یہ عزتوں کے ساتھ کھیلنے والا شخص ہے، یہ کسی کا گھر برباد کرنے والا ہے۔ تو آپ بشپ ہیں، آپ پاسبان ہیں، آپ بزرگ ہیں، ایلڈر ہیں، ڈیکن ہیں، خادم ہیں، استاد ہیں، یہاں کمیٹی ممبر ہیں اور پاسبان ہیں، آپ کا کردار بے الزام ہونا چاہیے، کوئی شخص انگلی نہ اٹھائے کہ وہ دیکھو اس میں یہ عیب ہے۔ اور مسیحی دینی رہنما کا چال چلن نیک نام ہونا چاہیے۔ ایک معاملہ ہوتا ہے جی کوئی الزام نہیں لگاتا، وہ تو کئیوں پہ نہیں لگتا، کئی لوگوں پہ الزام نہیں لگتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑے اچھے ہیں۔ اگلا جو ہے نا نقطہ وہ اہم ہے کہ آپ کے بارے میں لوگ خاموش نہ ہوں، بلکہ آپ کی نیکی کی تعریف کریں، آپ نیک نام ہونے چاہیے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ اپنوں میں ہی نیک نامی نہ ہو۔ ہم جو گھر والے ہیں، کلیسیا والے، ہم نے تو کہنا ہے نا کہ یہ بندہ بڑا ہی اچھا ہے۔ بائبل پتہ کیا کہتی ہے؟ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کے پہلے خط میں 3 باب یہ کہتا ہے کہ باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہو۔ باہر والے جو کلیسیا سے باہر ہیں، جو ایمان سے باہر ہیں، خدا کے لوگوں کی جماعت سے باہر ہیں، آپ کے خاندان سے باہر ہیں، آپ کی کمپنی، ادارے اور آپ کی جماعت سے باہر ہیں، وہ بھی آپ کی نیک نامی کی تعریف کریں۔ صرف لوگ خاموش نہ ہوں، اسے جانتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتا، ایسا نہ ہو۔ لوگ آپ کا نام سنتے ہی تعریف کریں، اچھا انسان ہے۔ آپ نیک نام ہونے چاہیے۔ آپ کا نام کہیں لیا جائے تو لوگ تعریف کریں، یہ نہ کہیں چھڈو دی کیڑی گل ہے۔ یہ بدنامی ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں نا چھوڑیں جی اس کی کیا بات کرنی، یہ عزت نہیں، یہ بدنامی ہے۔ تو ایک ہے کہ الزام سے پاک ہونا چاہیے،
اور دوسرا ہے نیک نام ہونا چاہیے. لوگ اس کی عزت کریں, اس کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ رات ہوٹل میں پڑا ہوتا ہے, یہ نہ کہیں کہ پیسوں کے معاملے میں وہ جیل میں پڑا ہے, یہ نہ کہیں کہ کسی کے گھر میں واردات ڈالی ہوئی ہے. نیک نام ہونا چاہیے. تو دینی رہنما بننا ہے یا ہیں؟ پچھلی کہانیاں ختم, اب سن لیا ہے تو بے الزام ہو جائیں اور نیک نام بھی ہو جائیں. اور دینی رہنما کا چال چلن سنجیدہ اور شائستہ ہو. بعد میں کہنا ہاں میں اب تو مذاق کر رہا تھا, یہ نہیں, یہ سنجیدگی نہیں ہے. سنجیدہ ہو, کیونکہ آپ ایک دین کو ریپریزنٹ کرتے ہو, آپ ایک ریلیجن کے نمائندے ہو. لوگ آپ کو ایک کلیسیا کے نمائندے کے طور پر دیکھتے ہیں, اور کلیسیا خداوند کی ہے. لوگ آپ کو خدا کا خادم, خدا کا بندہ یا خدا کی بندی سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا آپ کلیسیا میں خدا کی خدمت کے لیے دیا ہے, اس کے کلام اور دعا کی خدمت کے لیے دیا ہے, کلیسیا کے انتظام کے لیے دیا ہے. تو لوگ آپ سے جگتے نہیں, توقع کرتے. کو 5-7 منٹ چنگی بےزتی کر کے کہنا میں تو مذاق کر رہا تھا. اگر آپ دینی رہنما ہیں تو سنجیدہ بات کیجیے. خدا کا کوئی بھی خادم ہے, کلیسیاؤں میں وہ رہنما ہے, لوگ ان کے الفاظ کو عزت دیتے ہیں, ان کو اہمیت دیتے ہیں. اس لیے شوخے نہ بنے. اپنے ہاتھوں کو, اپنی آنکھوں کو, اپنی زبان کو کم از کم کنٹرول میں رکھیں, سنجیدہ رکھیں, شوخے نہ بنے. تو سنجیدہ ہونا ہے ہر ایک مذہبی رہنما کو, دینی رہنما کو, اور شائستہ ہونا ہے, ڈیسنٹ بننا ہے. مسیحی دینی رہنما کا چال چلن پاک اور راست ہونا چاہیے. جب پاکیزگی کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں خاص طور پر ہمارے کردار کی پاکیزگی ہے, جو ہمارے رشتوں سے جڑا ہوا ہے. ہمارا کردار پاک ہونا چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, ایک دن بابی ہے نا, بحرین میں ہی پلا بڑا, اور یہاں اسی کلیسیا میں اس نے گانا بجانا سیکھا ہے. تو ایک باپ نے, کلیسیا میں خاندان کے سربراہ نے کہا میری موجودگی میں کہ بابی, ہماری بیٹیوں کے ساتھ تو اگر پریکٹس روم میں اکیلا بھی ہو تو ہمیں تجھ پہ بھروسہ ہے, اعتبار ہے کہ ہماری بیٹیاں محفوظ ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. نوجوان ہے لیکن کلیسیا کے خاندانوں کو اس پہ بھروسہ ہے کہ اس کی موجودگی میں, وہ اکیلا بھی ہوگا نا لڑکیوں کے بیچ میں, تو ہماری بیٹیاں محفوظ ہیں. ایسا کردار ہر ایک مسیحی کا ضرور ہونا چاہیے, لیکن دینی رہنما کا سب سے زیادہ ہونا چاہیے. وہ پاکیزگی میں نمونہ ہونا چاہیے. کردار میں کوئی لغزش نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ دینی رہنما ہے, ذرا اس سے اپنے گھر کے جی بچا کے رکھنا, اس کی آنکھ ٹھیک نہیں, اس کی زبان ٹھیک نہیں, اس کے رویہ, اس کی سوچ ٹھیک نہیں. اگر کسی کا ارادہ ہو نا کلیسیا میں کسی مقام پہ آنے کا, کوئی خدمت لینے کا, کوئی مقام لینے کا, کوئی پوزیشن لینے کا, کوئی رہنما بننے کا, تو آج بڑا سیکھنے کا موقع ہے کہ اپنا کردار پہلے پاک کرو. لوگ آپ کے بارے میں یقین سے کہہ سکے کہ آپ کی موجودگی میں ہماری عزت محفوظ ہے, ہمیں عزت کی بربادی کا خطرہ نہیں ہوگا. اور راست ہونا چاہیے. خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے, خدا نے کہا کہ میرے کاہن راستی سے چلیں, راستی سے سیدھا چلیں, دائیں بائیں نہ مڑیں. یشوا سے کہا تو نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا, بلکہ سیدھا احتیاط کر کے تو میری شریعت پر عمل کرنا. راستی سے چلنا, رائچیسنس, بالکل سیدھا چلنا, کوئی سجیاں کھبیاں نہیں مارنی, اتلی ہیٹلی نہیں کرنی, سیدھا چلنا ہے. جو کام سیدھا ہے وہ سیدھا ہی کرنا ہے, پٹھے کماں چ نہیں پہنا.
کوئی غلیظ، گندے، ناپاک، ناراست، گناہ والے کاموں میں دینی رہنماؤں کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور ایسی محفلوں میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس سے پاکیزگی جاتی رہے گی، راست بازی پہ حرف آئے گا۔ سو پاک رہنا ہے اور راست رہنا ہے، اور دینی رہنما کا چال چلن کلیسیا کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے لیے۔ بائبل کہتی ہے وہ زر دوست یعنی پیسے کو پیار کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، لوٹ مار کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، ناجائز نفع کا لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں اپنے لوگوں کو، لکھا ہے کہ وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے، کلیسیا کے فائدے کے لیے ہیں، فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ افسیوں کے 4 باب میں 11ویں اور 12ویں آیات میں 5 فولڈ منسٹری، 5 طرح کی خدمتوں کا ذکر ہے۔ رسول ہیں، نبی ہیں، مبشر ہیں، چرواہے اور استاد ہیں۔ تو لکھا ہے یہ سب خدا نے کلیسیا کو بخشے ہیں، ایز اے گفٹ دیے ہوئے ہیں، تاکہ خداوند کا بدن جو کلیسیا ہے وہ کیا کرے؟ ترقی پائے، اس کی ترقی ہو۔ نہ کہ رہنما اپنا گھر بھریں، اپنے لیے سارا کچھ نہ سمیٹیں کہ میرے فائدے کے لیے ہونی چاہیے ساری چیزیں۔ دینی رہنما اپنا فائدہ نہیں بلکہ کلیسیا کا فائدہ سوچتا ہے، اور کئی مواقع پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی میں بہت پرانا ممبر ہوں، آپ نے میری بات نہیں مانی۔ نہیں ماننی، کیونکہ وہ کلیسیا کی مجموعی یا جنرل گڈ کے لیے، مجموعی ترقی کے لیے نہیں تھی وہ بات، وہ آپ کے پرسنل فائدے کے لیے تھی۔ پوری کلیسیا کو اس بات سے فائدہ نہیں ہونا تھا۔ یا پھر اگر آپ اپنے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہتے ہو، جی میرے ساتھ بڑا خاص سلوک کیا جائے کیونکہ میں بہت پرانا ممبر ہوں، پھر وہ سلوک سب کے ساتھ ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، اس کے ساتھ کیوں کریں گے؟ میں پرانا ممبر ہوں، وہ تو ابھی پچھلے سال آیا چرچ میں۔ نہیں، آپ اپنا فائدہ دیکھتے ہو۔ پاسمان نے، دینی رہنماؤں میں نے پوری کلیسیا کا فائدہ دیکھنا ہے۔ کس بات میں سب کا فائدہ ہے، کس بات میں کلیسیا کی ترقی ہو رہی ہے، وہ کرنا ہے۔ بالکل بغیر چھپائے کہوں، اپنا کار نہیں پرنا، کلیسیا کی ترقی ہونی چاہیے۔ دینی رہنما کا کام یہ ہے، خود دکھ بھی اٹھائے، نقصان بھی اٹھا لے، کوئی پرواہ نہیں، کلیسیا کی، خدا کے لوگوں کی ترقی ہونی چاہیے، ان کا فائدہ ہونا چاہیے اس میں۔ اور دینی رہنما کا چال چلن سب کے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ تیموتھیوسی کے نام پہلے خط کے 4 باب میں 12ویں آیت میں لکھا ہے تو نمونہ بن سب کے لیے، ایمانداروں کے لیے نمونہ ہو تو۔ جب بائبل کہتے ہیں نا اوروں کے، باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہو تو لوگ تعریف کریں گے، باہر والے بھی، اور گھر والے بھی کہیں گے اس کے جیسے بنو۔ نمونہ ہونا چاہیے ایک دینی رہنما کا کردار، اس کا چال چلن، اس کا طور طریقہ، اس کا انداز، اس کے لہجے، اس کے سارے اسلوب، اس کے ایٹیٹیوڈ، کنڈکٹ، بیہیویئر ایگزیمپلری ہونے چاہیے۔ لوگ نمونہ لے، مثال دیں اس کی کہ اس کے جیسا بننا ہے۔ ہمارے بچوں کے آئیڈیل کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان کو آئیڈیل دکھایا ہی، بیٹ مین، سپر مین، ہی مین، ہلک، شاہ رخ خان، سلمان خان، عمران خان، ٹھیک ہے، ہم نے تو ان کو یہ والے ہیرو بنا کے دیے ہوئے ہیں نا۔ کاش کہ کبھی کسی بچے کا آئیڈیل اس کے دینی رہنما ہو کہ مجھے اس کے جیسا بننا ہے، کاش کہ ایسا ہو جائے۔ اور یہ ذمہ داری ہے دینی رہنماؤں پر کہ انہیں اپنا کردار ایسا رکھنا ہے، بے الزام ہو، پاک ہو، راست ہو، نیک نام ہو، جو کلیسیا کے فائدے میں ہو، تو پھر نمونہ ہوگا نا۔ تو نمونہ ہونا چاہیے مجھ سمیت ہر کلیسیائی رہنما کا کردار، ہر چرچ لیڈر کا، ہر ریلیجیس لیڈر کا کردار ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ لوگ اس سے ایگزامپل سیٹ کریں، مثالیں اس سے لیں، اور پھر دینی رہنما کا چال چلن صرف مسیح کے جیسا ہو تو ہی پاک ہوگا، نیک ہوگا، راست ہوگا، بے الزام ہوگا، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ مسیح کے جیسا جب بنیں گے تو خداوند یسوع مسیح ہمارا
سردار گلابان ہے، وہ ہمارا سپریم لیڈر ہے۔ ہمارے پاس لیڈرز نہیں ہیں، لیکن ہمارا سپریم لیڈر، سب سے بڑا لیڈر خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ جب وہ ہمارا لیڈر ہے تو ہمیں کسی اور سے نمونہ کیا لینا ہے؟ ہر دینی رہنما کو مسیح کے جیسا بننا چاہیے، اس کے جیسا کردار رکھنا چاہیے، اس کے جیسا چال چلن رکھنا چاہیے۔ اور مسیح نے کیسا رکھا؟ جان دے دی۔ اس نے کہا تم میرے شاگرد کہلاؤ گے۔ کیسے؟ سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ کیسے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو؟ جب تم ایک دوسرے سے ایسے ہی محبت رکھو گے جیسے میں نے تم سے رکھی ہے، تو سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اس نے اپنی جان دے دی ہے۔ مسیح کے جیسا بننا ہے تو حلیم، عاجز اور فروتن ہونا ہوگا، ہمبل ہونا ہوگا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہوگا۔ بڑی پوسٹ نہیں سوچنی، جی میں پاسبان ہو گیا ہوں تو سب میرے غلام ہیں، نہیں۔ مسیح میں آپ کا غلام ہوں۔ مجھے حلیم، عاجز اور فروتن ہونا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے، اپنے آپ کو آپ کا مالک، باس نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے۔ ہر ایک دینی رہنما اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے بلکہ چھوٹا بنائے، کیونکہ یسوع نے کہا میں استاد بھی ہوں اور خداوند بھی، پھر بھی تمہارے پاؤں دھو رہا ہوں۔ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کیا کرو۔ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، جو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ سو ہر ایک دینی رہنما، چاہے اس کی پوزیشن کوئی بھی ہے، اس کا کردار، اس کا چال چلن پاک ہونا چاہیے، راست ہونا چاہیے، بے الزام ہونا چاہیے، نیک نام ہونا چاہیے، اور اس سے کلیسیا کی ترقی ہونی چاہیے۔ میں تو انسان ہوں، مجھ میں خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، میں کوئی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ جو کمی مجھ میں دیکھتے ہیں مجھ سے بات کیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے، خداوند میری وہ کمیاں دور کرے، کیونکہ رہنماؤں کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، تبھی ہم بہتر ہوں گے۔ سو خداوند میں تمام دینی رہنما اپنا کردار پاک رکھیں، نیک رکھیں، راست رکھیں، بے عیب رکھیں، الزام سے پاک ہو، نیک نام ہو اور یسوع کے جیسا ہو، تاکہ سب باتوں میں اسی کے نام کو عزت اور جلال ملے اور اس کا بدن ترقی کرے۔